قسم ہے تیرے رب کی. کس کے رب کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائیں آپ کو، فیصلہ کرائیں آپ سے اس معاملے میں جو اختلاف ہو جائے ان کے درمیان. یعنی جب جھگڑے تو ان کو فیصلہ آپ سے کرانا چاہیے، پھر نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں، یعنی کیا نہ پائیں؟ کوئی تنگی، مما قضیت اس میں جو آپ فیصلہ کریں، یعنی آپ کے فیصلوں پر یہ دل تنگ نہ ہو، اور تسلیم کر لیں، مان جائیں، پوری طرح ماننا، یعنی پوری طرح اس کو قبول کر لیں، دل سے ایکسپٹ کر لیں، دل سے قبول کر لیں. جھگڑا ختم کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کرنا. سورۃ النور آیت 51 میں آتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ بے شک مومنوں کا قول کیا ہوتا ہے جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کیا کہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اچھا، آپ کے بعد اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ سنت کی کوئی بات جب آپ پڑھیں، کوئی چیز جو آپ کے قول یا عمل سے ثابت ہو، کوئی چیز جو آپ کے قول یا عمل سے ثابت ہو، ضعیف کی بات میں نہیں کرتی، جو ثابت ہو، اس کو سن کر دل میں تنگی محسوس کرنا، تو یہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی درست نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتیں دی ہیں، یہ نہیں کہ صرف حکم ماننا، بلکہ آپ نے جو رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں کو قبول کرنا بھی ضروری ہے. مثلاً کون سی رخصتیں دی ہیں؟ قصر نماز. اچھا، کئی لوگ سہولتوں پہ تنگ دل ہوتے ہیں، کئی لوگ تو پابندیوں پہ ہوتے ہیں نا، تو کئی لوگ سہولتوں پہ بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری تسلی نہیں ہوتی. اچھا، کوئی حرج تو نہیں اگر ہم پوری پڑھ لیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پوری پڑھ لیں تو بھئی کیوں پوری پڑھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتیں بھی قبول کی جائیں. جیسے اس کی پابندیوں کو ماننا اس کو پسند ہے، ایسے ہی اس کی رخصت. اصل بات یہ نا کہ ہم تو تابعدار ہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ کہے پورا کرو ہم کہیں گے پورا کرتے، وہ کہے آدھا کرو تم آدھا کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو رخصتیں قبول کرنا. اسی طرح قصر کے علاوہ اور کیا رخصت ہے؟ تیمم. تو لوگ اس میں بھی کہتے ہیں تو تسلی نہیں ہوئی، ایسے لگتا ہے وضو ہی نہیں، ایسے لگتا ہے نماز نہیں ہوئی. اچھا، اسی طرح مسا. اسی طرح اگر سفر میں روزہ چھوڑنا پڑ جائے تو وہ قبول نہیں کرتے بلکہ بلیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ نے کیسے چھوڑ دیا روزہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے سفر میں تو رکھ لے، بہت اچھا، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو رخصت ہے. تو جہاں کہا جائے چلو تو چل پڑے، جہاں کہا جائے رک جاؤ رک پڑے، پھر کہا نہیں اب چلو پھر چل پڑے. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم عربی میں کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جدھر موڑے ادھر مڑتا جائے، آگے سے کوئی اڑی نہ کرے. جو کہتے ہیں نا کہ اکڑنا. کچھ جانور ہوتا ہے نا، اگر آپ ان کو موڑے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رسی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں مڑتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جدھر موڑے مڑتے چلے جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ رسول کا کوئی حکم آئے تو اتنے لچکدار ہوں آپ کہ جدھر موڑے مڑتے چلے جائیں. اچھا ادھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی کمپلیکسٹی نہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں، یعنی کہ کوئی حجت بازی ہے ہی نہیں، کوئی بہانہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، انسان کمزور ہے، کوئی چیز نہیں کر سکتا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کیوں اور یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں، یہ درست نہیں. لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں آپ کو منصف نہ بنائیں. پھر آپ کے فیصلے کو سامنے پا کر، خواہ وہ کسی جھگڑے میں ہو یا ویسے بھی عام زندگی میں جو آپ نے چیزیں طے کر دی،
قضیتا کا مطلب ہوتا ہے طے کر دینا. اس میں اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں، کوئی تنگی نہ پائیں، اور پوری طرح مان جائیں. یسلم تسلیما، مسلم بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. تو جھگڑے کے موقع پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قبول کرنا، یہی دراصل آپ کو ماننا ہے، خواہ وہ فیصلہ اپنے ذوق کے مطابق نہ بھی ہو، اپنے ذوق کے خلاف بھی ہو. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری ٹیسٹ، ہماری ذوق اور ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ کرنا زیادہ مشکل ہوتی ہے نا. تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے انکار تو دور کی بات، مانتے ہوئے بھی اقرار میں بھی دل کی تنگی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا تقاضا ہے یہ. وہ سچ بول رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بتائے تو چپ تو کر جاتے ہیں پر دل میں ایک خلش ہوتی. جب ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ایکسپٹنس بہت ضروری ہے. اور یہ جتنا جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے نا تو یہ خلشیں اتنی نکلتی چلی جاتی ہیں، سارے کمپلیکسز دور ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں کمپلیکسز کیوں ہیں؟ کیوں ہم کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے؟ دو تین چیز ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ اللہ رسول کو ہم اتنا اونچا رکھیں کہ ان کی کوئی بات بھی ہمیں پھر نہ عقل کے خلاف لگے اور نہ ہی مرضی اور ذوق کے، چونکہ وہ اس مقام پہ ہے نہیں، ان کو وہ اہمیت دیتے نہیں. لہذا جب ان کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو پھر سوچنے میں پڑ جاتے ہیں. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اور جو ہماری بچپن سے ٹریننگ ہو چکی ہے، اس میں ہمارا ذوق اور ہماری ٹیسٹ اور ہماری پرائرٹیز اور پریفرنسز اتنی مختلف ہیں کہ جب اب ہمیں وہ پلٹنا پڑتا ہے اس طرف تو پھر ہمیں عادت کے خلاف جاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کرنا نہیں چاہتے، چونکہ عادتیں غلط پڑ چکی ہیں. مثلا اگر کسی کو الٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑ چکی فار ایگزامپل، تو بڑے ہو کر اگر اسے بتایا جائے کہ یہ درست نہیں، تو اب آپ دیکھیے اس کے لیے کیا مشکل ہوگی. اتنی مشکل کہ اگر آپ کو کوئی کہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ عادتیں ہماری ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کے خلاف جانا یا ذوق کے خلاف جانا یا مرضی کے خلاف جانا یا کنوینئنس کے خلاف جانا وہ مشکل لگتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے طے کر دیا کہ یہ رستہ ادھر سے جاتا ہے سیدھا، ادھر جانا پڑے گا. بعض اوقات آپ جیسے گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ روڈز آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور کچھ روڈز پہ جانا مشکل لگتا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ فلاں سڑک لے کے آئے ہمارے گھر، تو آپ کہیں گے کہ پلیز اور کچھ بتا دو، اس روڈ سے نہیں آ سکتی، ٹریفک کی زیادتی کی وجہ کچھ بھی. تو وہ ایک طبیعت پہ بھاری ہوتی ہے نا. کہیں گاڑی چلانا بہت آسان ہوتا ہے، کہیں مشکل ہوتا ہے. تو جو چیز طبیعت پہ بھاری ہوتی ہے یا ہماری عادت اور نیچر کے خلاف ہوتی ہے وہ بھی ہمیں مشکل لگتی ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ چاہے عادت کے خلاف ہو، چاہے کلچر کے، چاہے ذوق کے، چاہے پسند کے، چاہے کسی کے بھی، سمینا اتانا، نو پرابلم، نو پرابلم پرسنالٹی بننے.